مثبت اعداد و شمار کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے جو ان رپورٹوں کو دیکھ کر عام آدمی کو نظر نہیں آتی ہے۔ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ بڑی دبئی تو دبئی ہے، لیکن اب دبئی نہیں رہا ہے۔ انٹرنیشنل بزنس ٹائمز، جو کہ ایک معروف عالمی کاروباری خبروں کا ایک آن لائن ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار بہت بڑی تعداد میں ان ڈیلز پر مبنی ہیں جو جنگ شروع ہونے سے پہلے طے پا چکی تھی اور ان کی رجسٹریشن بعد میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ 28 فروری سے پہلے یہ ساری کی ساری جائیدادوں کے سودے ہو چکے تھے، ان کی رجسٹریشن اور باقی فائنل کلوزنگ جس کو کہتے ہیں وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جنگ کے بعد یا جنگ شروع ہونے کے دور میں بھی ایک اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان مثبت رپورٹوں کے ذرا اوپر سے پردہ ہٹا کر اصل اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ گارڈین، جو کہ برطانیہ کا ایک معروف اور معتبر روزنامہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں پراپرٹی کی فروخت تباہ کن حد تک گر چکی ہے۔ والیو اسٹریٹ، جو کہ ایک معروف مالیاتی تحقیقی اور ڈیٹا انالیٹکس کا ادارہ ہے، اس کی تحقیق کے مطابق مئی 2026 میں فروخت پچھلے مہینے کی نسبت 19% کمی واقع ہو چکی ہے جائیدادوں کی قیمت میں، جبکہ اپریل میں یہ کمی 4% تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مئی کے مہینے میں فروخت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ موجودہ فروخت گزشتہ سال کے اسی کورسپونڈنگ پیریڈ یعنی اسی عرصے کے مقابلے میں آدھی رہ چکی ہے، آدھی۔ تو ریڈن، جو کہ ایک معروف پراپرٹی ڈیٹا انالیٹکس ہے اور ایک ریسرچ فرم ہے، اس کی تحقیق کے مطابق مئی میں صرف 22.5 ارب درہم یعنی 6.1 ارب ڈالر کی جائیدادیں فروخت ہوئی ہیں، جو اپریل کے مقابلے میں 42% کم ہیں، اور جنگ سے پہلے والے مہینے کی 46.6 ارب درہم یعنی 12.7 ارب ڈالر کی فروخت کا تقریباً آدھا ہے۔ یہ سٹی، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بینک ہے اور کہہ لیں کہ فائنینشیل سروسز بھی دیتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق دوسری سرمائی میں جو رہائشی پراپرٹیز ہے جو ان کی جو فروخت ہوئی ہے وہ جنگ سے پہلے کی سطح سے کافی کم ہو رہی ہے۔ ایک پراپرٹی ایجنٹ کے مطابق جن سپر نیٹ ورتھ افراد کو، یعنی جو بڑے بڑے امیر انویسٹرز آتے ہیں، ان کو جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں جائیدادیں فروخت کی تھی، ان میں سے ہر ایک نے دبئی چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اب مغربی یورپ کے جو خریدار آتے تھے اب وہاں پہ جائیدادیں خریدنے سے گریز کر رہے ہیں، اور 1 یا 2 سال انتظار کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ 1-2 سال بعد ہم دیکھیں گے کہ دبئی میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں۔